میں 3 سوالات ہوں گے. بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے. یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے, جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے. قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے. عزیزان گرامی وقار, میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو, برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو. کچھ نہیں ہونا ہے بزدل بن کر کے, ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے. موت تو آئے گی, مجھے بھی آئے گی, آپ کو بھی آئے گی. کوئی بھی لوگوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں 200 300 400 سال جی نہیں پائے گا. پتا ہے تمہیں بھی, ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھو تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے, موت تو آنی ہے. لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے, عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے, پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے ہوئے, کٹتے ہوئے, پٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں مرنا چاہیے. حسین اعظم کے چہیتے لوگ, حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو, ان سے محبت کرنے والے, ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو, تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے, اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو, کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو, تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے, رسول پاک کا دین ہی حق ہے. 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر, اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے, مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میاں بتاؤ, کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں, 82 کیا ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا, حقانیت سے چلتا. اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے طاقت عطا کرتا ہے. لیکن میں مرجھائے ہوئے, سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بیدار رہو. یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر ٹیلی ویژن میں گزارا, کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے, ادھر ادھر سٹے بازیاں کی, اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے, اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے. ڈانس, بار, کلب, یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا, تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب, بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی, تم سے سوال ہوگا. سب سے پہلے سوال ہوگا, تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا, تو دین کیا ہے نہیں بتا پائیں گے لوگ. آپ یہ سمجھتے ہیں نا, قبر میں 3 سوالات ہوں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے. سب کو پتا ہے کتنے آسان سوال ہیں, قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں. یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے. لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے. کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے, تیرا رب کون ہے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے, لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا. کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا, تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا, اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر, کہ دنیا میں بھاگا پھرتا تھا مولا سے. اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے, دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے تیرا دین کیا ہے. وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے, اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے. کیونکہ جواب کیسے دے گا, دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا, دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا, دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا, دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا, نفرت کرتا تھا. یہ ملا لوگ ہیں, مولوی لوگ ہیں, تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا. یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے, جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو, کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے. دین سے کب تک بھاگو گے, کب تک جاؤ گے. آج تم نے اپنے ہولیے بگاڑ لیے ہوں گے, سوچ لیا ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن تمہیں پتا ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو, یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا ہولیہ بدل لیا, روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے, پھر یہیں آتے ہو, یہیں آنا پڑتا ہے. تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے, اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں. تو جب پتا ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے, تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں, آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اخوت چاہتا ہے, بھائی چارگی چاہتا ہے, دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے.
اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لٹنے کا خوف ہو. ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے مارا جا رہا ہو تو یہاں تالیاں بجا رہے ہو, اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. نہیں میرے عزیزوں, مسلمان اسے نہیں کہتے, مومن اسے نہیں کہتے. مومنین درد کا احساس رکھتے ہیں, تڑپتے ہیں. بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی اگر حالتیں آ گئی, عادتیں آ گئی کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا یا انہیں گڑھے میں گرانا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا, یا ایمان رخصت ہو رہا ہے, یا ایمان جا رہا ہے. ایمان والا یہ کام کبھی نہیں کرے گا. بازاروں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے. ہم نے دوسروں کے بازار بھی دیکھے ہیں, وہاں ایک دکان پر ہم گئے, سامان نہیں ملا, وہ بھیجتا نہیں ہے, نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ملے گی, بلکہ وہ پکڑ کر کے اپنے بھائی کی دکان تک پہنچاتا ہے. آپ کو جو سامان چاہیے وہ یہاں مل جائے گا, یہاں جائیے آپ. اور یہاں مومنین کے بازار میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی دکان پر آ رہا ہو تو اس کے مال کی خرابی بیان کرے, وہ تو 2 نمبر کی چیزیں رکھتا ہے, وہاں کیا جاؤ گے؟ اس کے بزنس کو توڑنا, حسد کرنا, جلن کرنا, اس سے نہ تمہارے بازار میں برکت ہوگی نہ تمہارے تجارت میں برکت ہوگی. میرے عزیزوں, ایسے بھی حالات ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتیں تو ایسی ہیں. ترکی کی جب حکومتیں تھی, سلطنت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, بازار کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بیچنے والا صبح سے شام تک روٹی بیچتا رہتا تھا. لینے والے آتے تھے, اور کبھی ایسا ہوتا دوپہر کے بعد روٹیاں موجود ہیں لیکن بیچ نہیں رہا ہے. کوئی آتا اور کہتا کہ روٹی دے دو, وہ روٹی نہیں بیچ رہا ہے. نہیں, یہاں روٹی نہیں, ابھی نہیں, دینے کا وقت نہیں ہے. آپ فلاں کے پاس سے روٹی لے لو, وہاں پر روٹی مل رہی ہے, اس کے ہاں سے روٹی لے لو. یہ خریدار اس کے ہاں جاتا ہے. یہ حالات انگریزوں نے بھی لکھے, پوچھا جاتا کہ میاں تیرے پاس خود روٹیاں تھی, اس کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ کہتا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو چکا تھا, اس کے ہاں گراہک کم آئے تھے اس لیے میں وہاں بھیجا, اس کے ہاں خریدار کم آئے تھے اس لیے میں نے دوپہر کے وقت اپنا دھندا بند کر دیا. یہاں ہوس ہے, ہرس ہے, ساری چیزیں میرے پاس آنا چاہیے, سارے خریدار میرے پاس آنا چاہیے. سامنے والے کی دکان مندی میں آ جائے, دھندا ختم ہو جائے, کچھ فرق نہیں پڑتا. عزیزان گرامی, جب دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا. آج ایک حدیث سن لو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حفر لاخیہ حفر اللہ لہ, جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کھڈا کھودتا ہے. تم اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرو گے, اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کہ یہاں گر جائے. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. میں چند دنوں قبل ممبئی کے مشہور علاقے جہاں میجورٹی بہت سارے مسلمان, ہمارے ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ ایک اپنا واقعہ درد کا بتا رہے تھے. بلکہ وہ ایک ہی علاقہ نہیں, اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جا کر آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا کام کیا ہے, کام دھندا کیا ہے. کہا بہت سارے تو ہیں, الگ الگ کام ہیں, لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کا کام پولیس کی مخبری کرنا ہے. ہاں, مخبری کرنا. کہا کیا ہوتا کیا ہے, بس 100-200 روپے ملتے ہیں, 100-200 روپے ملتے ہیں. اور ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے ان کا ڈپارٹمنٹ والوں کا سارا سسٹم تو انہی سے چلتا ہے, ہمارے لوگوں سے چلتا ہے. اچھا, یہ کس چیز کی مخبری کرتے ہیں؟ کہا بس مسلمانوں کی کرتے ہیں, مسلمانوں کی دکانوں کی, ان کی تجارت کی, ان کے مال کی, یہ جاسوسی کرنا. تمہیں پتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے یہ, دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ مارے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. مومنین کی خیر خواہی نہیں ہے تمہیں. کئی لوگوں کو ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہ وہاں اسی کام سے بیٹھے رہتے ہیں. صاحب آپ راضی ہو جائیں, میں فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں, فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لیے تم مومنین کی وہاں جا کر جاسوسی کرو, ان کے عیب بیان کرو, اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اسی طرح سے. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. تم نے جن لوگوں کے لیے گڑھے کھودے اور جن لوگوں کو جا کر پھنسانے کی کوشش کی, انتظار کرو ایسی سخت پکڑ میں آؤ گے کہ پوری دنیا مل کر کے تمہارا علاج نہیں کر سکے گی, ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, میرے عزیزوں تجربہ شاہد ہے, وہ ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ رب کے غضب میں آ گئے, اللہ کے قہر میں آئے. کیا تمہیں اللہ نے ہاتھ پیر نہیں دیے تھے کمانے کھانے کے لیے؟ جاتے خود بھی کماتے خود بھی کھاتے, تم دوسروں کے گھروں کی ٹوہ میں لگے ہو, دوسروں کے گھروں کی جاسوسی میں لگے ہو. فلاں کیا کرتا ہے, فلاں کا بزنس کیا ہے, اس کی تجارت کیا ہے. اس میں تو کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. میرے عزیزو, دین خیر خواہی کا نام ہے, نہ کہ جاسوسی کا نام ہے. دوسروں کو گرانے کا نام نہیں ہے, بھلائی کا نام ہے. ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے دور کرنا ہوگا. آج تو لوگ
ایسے لوگوں کو بھی عزت سے بٹھا رہے ہیں. ایک زمانے میں مجرا کرنے والوں کو بہت عیب سے دیکھا جاتا تھا. آج وہ سٹار بنے ہوئے ہیں. ہاں وہ سٹار ہیں, کسی فنکشن میں چلے جائیں ان کے لیے بھیڑ ہے مجرا کرنے والے. اور اسی طرح جاسوسی کرنے والے آپ بڑے اسٹیجوں پر بیٹھے ہیں. بھائی اس سے بنا کر کے رکھو, یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے, یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے. ان کی عزتیں گھروں میں دعوت ہو تو یہ جاسوسوں کو بلایا جائے. ایک وقت تھا ہمارے بزرگان دین ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے دور رکھتے تھے اور وہ چھپ کر کے کام کرتے تھے. آج یہ کھل کر کے کرتے ہیں, کھل کر کے کہتے ہیں, اور اس پر بھی لوگوں کو ڈرانا, بلیک میل کرنا, اگر تو یہ سب چیزیں نہیں کرے گا تو میں تو تیری خبر دے دوں گا وہاں جا کر کے. عزیزان گرامی, یہ مومنین کے جینے کے انداز نہیں. بدلو ان تمام حالات کو.